بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کورونا وائرس کووڈ-19 پوری دنیا تقریباً پوری دنیا میں تباہی پھیلا چکا اور پھیلا رہا ہے۔ پاکستان میں بھی اس نے پنجے گاڑنا شروع کر دیے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کیا پاکستانی گورنمنٹ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہے۔ کیٹاگوریکلی ہم ہر اسپیکٹ کو دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہیلتھ فیسلٹیز۔ گورنمنٹ ہیلتھ فیسلٹیز کو بڑھانے کی پوری کوشش کر رہی ہے۔ ایک طرف وینٹیلیٹرز کو بڑھانے کی تو دوسری طرف ٹیسٹنگ کیپیسٹی کو بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کوارنٹائن سینٹر، ایسولیشن سینٹر پورے پاکستان میں قائم کر دیے گئے ہیں۔ ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کے لیے پروٹیکٹیو گیئرز پرووائڈ کیے جانے لگے ہیں۔ ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کے لیے کرٹیکل کیئر میں ٹریننگ دینے کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ یہ ساری خوش آئند باتیں ہیں۔ اب اگر ہم بات کریں غیر ملکوں میں پھنسے پاکستانیوں کی تو گورنمنٹ آف پاکستان ان کو واپس لانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ ابھی کل ہی کی بات ہے 170 پاکستانیوں کو بینکاک سے واپس پاکستان لایا گیا۔ چائنا کے ساتھ اظہار یکجہتی اور کووڈ-19 سے نمٹنے کے لیے پچھلے دنوں صدر پاکستان عارف علوی، فارن منسٹر شاہ محمود قریشی، منسٹر آف پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اسد عمر نے چائنا کا وزٹ کیا اور وہاں پہ چائنا کے صدر کے ساتھ ملاقات کی اور ان سے ساری صورتحال پہ ڈسکشن کی، جس کا فائدہ یہ ہوا ہمیں چائنا سے بہت زیادہ امداد مل رہی ہے۔ اب اگر ہم لاک ڈاؤن کی طرف آئیں تو گورنمنٹ آف پاکستان پہ پرائم منسٹر پہ بہت زیادہ تنقید ہوئی۔ وہ کبھی کہتے ہیں لاک ڈاؤن کریں گے، کبھی نہیں کریں گے۔ یہ ضروری تھا۔ اگر آپ ایڈمنسٹریٹر ہیں، اگر آپ ایک ملک چلا رہے ہیں تو آپ کو ہر اسپیکٹ پہ نظر رکھنی پڑے گی، آپ کو اسٹریٹجیکلی چلنا پڑے گا۔ انٹر اور انٹرا پروویژنل ٹرانسپورٹ کو آپ نے بند کر دیا، بہت اچھا فیصلہ، لیکن آپ کو سپلائی چین بحال رکھنی پڑے گی۔ اگلا سیزن گندم کا ہے، گندم کی کٹائی ہوگی، پھر گندم کی ترسیل ہوگی ایک صوبے سے دوسرے صوبے کی طرف، ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف۔ اس کے لیے آپ کو پلاننگ کرنی پڑے گی۔ آپ نے اکانومی کو بھی تو دیکھنا ہے۔ آپ اگر کووڈ-19 سے بچ جائیں اور ایک اکانومی آپ کی بالکل ڈوب جائے پھر آپ کو 5 سال اور لگ جائیں گے اوپر ابھرنے میں۔ آپ نے ہر اسپیکٹ کو دیکھنا ہے۔ آپ نے اپنے پیسے کی قیمت کو گرنے سے روکنا ہے۔ آپ نے سپلائی چین کو برقرار رکھنا ہے۔ آپ نے لوگوں کے کھانے پینے پہ نظر رکھنی ہے۔ آپ نے لوگوں کو اس موذی وبا سے جہاں تک ممکن ہے محفوظ رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ تیسرے نمبر پہ پاکستان آرمی سول ایڈمنسٹریشن کی وہ ہر طرح سے مدد کر رہی ہے۔ میرے اپنے گاؤں میں چھوٹا سا گاؤں ہے، وہاں پہ بھی فوج پہنچی ہوئی ہے۔ لوگوں میں اویئرنیس پیدا کی جا رہی ہے اور جہاں پہ سختی دکھانے کی ضرورت ہے وہاں پہ سختی کی جا رہی ہے۔ اور آخر میں پرائم منسٹر آف پاکستان پریس ٹاکس کے ذریعے وقتاً فوقتاً ہمیں بتا رہے ہیں کووڈ-19 کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں، اس کے سپریڈ کو روکنے کے لیے وہ کیا کیا تدابیر لے رہے ہیں، اکانومی کو اپنے پاؤں پہ کھڑا رکھنے کے لیے وہ کیا فیصلے کر رہے ہیں، لوگوں تک کھانا کس طرح پہنچے گا۔ یہ اپنے اندر ایک مثال ہے۔ پرائم منسٹر از فوکسڈ آن چینجنگ دا پیپلز ایٹیٹیوڈ ٹوورڈز دیم سیلز، دیئر اسٹیٹ اینڈ میجورٹی آف دا پور پیپل ہو لیو ان اٹ۔ بہت سی جگہوں پہ ہم نے دیکھا صوبے اور وفاق متفق نہیں کیونکہ مختلف حکومتیں ہیں، پر یاد رہے یہ قومی مسئلہ ہے۔ یہ کسی حکومت، کسی مخصوص پارٹی یا کسی مخصوص انسان سے منسلک نہیں۔ ہم سب کو اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہوں گی احتیاط سے، نہ صرف ہم خود کو بلکہ دوسروں کو، یا پھر ایک دوسرے کو اس موذی مرض سے محفوظ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ڈرنا نہیں، لڑنا ہے، احتیاط سے، ہم آہنگی سے، ذمہ داری سے۔ حکومت کوشش کر رہی ہے، حکومت کی ڈائریکشن ٹھیک ہے، ہمیں بھی اس کا ساتھ دینا ہے۔ اپنے ڈاکٹرز اور دوسرے ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کی حوصلہ افزائی کرنی ہے۔ دعا ہے اللہ پاک پورے پاکستان کو بلکہ پوری دنیا کو اس موذی مرض سے محفوظ رکھے۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر۔